أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سورة العلق مکیہ. سورہ علق مکی سورت ہے. لغات پہلے دیکھ لیتے ہیں. اقرأ یہ امر کا صیغہ ہے، باب فتح سے آتا ہے. امر واحد مذکر حاضر، معنی پڑھنا. علقن علقتن کی جمع ہے خون کا لوتھڑا. الاکرام باب کرومہ سے باب الاکرم. الاکرم جو ہے باب کرومہ سے، اس میں تفضیل واحد مذکر ہے. علم باب تفعیل سے ہے. علم یعلم تعلیم، تعلیم دینا سکھانا. القلم اس کی جمع ہے اقلام، لکھنے کا آلہ، لکھنے کا سامان. یطغى باب فتح سے سرکشی کرنا، ہاتھ سے نکل جانا. رآ باب فتح سے آنکھ سے دیکھنا. استغنا باب استفعال سے واحد مذکر غائب، بے نیاز ہونا. الرجع باب ضربہ سے مصدر ہے، واپس ہونا، لوٹنا. رأیت رآ یرا باب فتح سے واحد مذکر حاضر، رأیت دیکھنے کے معنی. اخبرنی اچھا. ینہا ینہا نہا ینہا باب فتح سے رکنا معنی میں آتا ہے. عبدن بندہ جمع اس کی عباد آتی ہے. امرن باب نصرہ سے امر امرو، امرن و امارتن حکم دینا. کذب و تولا کذب یکذب تکذیب جھٹلانا. لم ینتہی کلا لئن لم ینتہی. لم ینتہی باب افتعال سے ہے، نفی جہت بلم ہے، باز آنا یعنی کسی سے رکنا. نصفعن باب فتح سے مضارع معروف بانون خفیفہ جمع متکلم ہے. اصل میں ہے صفع یصفع صفعن، زور سے پکڑ کر کھینچنا کسی چیز کو. یہ اس کا لغت. اب جو ہے سورہ علق یہ مکی صورت ہے.
علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول نقل کیا ہے کہ سب سے پہلی سورت سورہ اقرا بسم ربک نازل ہوئی، اور اکثر اہل تفسیر کی اسی پر اتفاق ہے۔ شروع کی 5 آیات یہ قرآن مقدس کی سب سے پہلی وحی ہے۔ وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پر وحی کا آغاز خوابوں سے شروع ہوا، سپنا خواب دیکھنے سے شروع ہوا۔ آپ علیہ السلام جو خواب بھی دیکھتے تھے، وہ صبح کو جیسے ہی سورج صبح ہوتی تھی، وہ خواب پورا ہو بہو ویسے ہی ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام جو ہے تنہائی میں رہنے لگے، پھر غار حرا میں خلوت اختیار کر لی۔ غار حرا وہ پہاڑی ہے، اس پہاڑی کو دنیا کے اندر وہ مقام حاصل ہے جو شاید کسی مقام کو اور اس کسی مقام حاصل نہ ہو کسی جگہ کو۔ جناب نبی علیہ السلام اس کے پشت پر اور اس کے غار میں رہا کرتے تھے، اور قرآن مقدس کے یہ ابدی پیغام اور سب سے بڑا پیغام اللہ رب العزت نے اسی غار میں اتاری۔ اللہ کے فضل و کرم سے اتفاق ہوا، کیا ہی مطلب ڈراؤنا منظر ہے۔ وہ بہت اونچائی پہ تقریباً 1 سوا گھنٹہ آپ چلیں گے تو اس کے اونچائی پر بلندی پر پہنچیں گے، اور پھر اس سے اتر کر آپ کو ایک غار میں بالکل چھوٹی سی جگہ ہے جہاں انسان بیٹھ سکتا ہے، مشکل سے کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل سے انسان کھڑا ہوگا وہاں پر۔ وہاں سے مغرب کی جانب انسان دیکھتا ہے تو خانہ کعبہ دکھائی دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام وہاں بیٹھ کر لو لگاتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور بیت اللہ کی طرف دیکھتے اور اللہ سے خلوت اختیار کرتے تھے۔ بہرحال اسی غار حرا میں آپ خلوت اختیار کرتے، اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر آپ کے لیے کھانا وہاں پہنچایا کرتی تھی۔ جب یہ ہم نے روایت پڑھی اور ہم نے یہ بات سنی تو بڑا حیرانگی ہوا کہ اس وقت ہٹے کٹے انسان بھی غار حرا پر چڑھنے سے قاصر ہیں، چڑھ نہیں پاتے ہیں، آدھے راستے سے تھک کے اتر جاتے ہیں۔ قربان جائیے اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اس قربانی پر، جو کافی دوری سے خانہ کعبہ کے قریب مکان تھے نبی علیہ السلام کے، وہاں سے آپ چل کر اس غار میں پہنچتی تھی اور نبی علیہ السلام کو کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ پھر کھانا پہنچا کر چلی جاتی، آپ کھانا کھاتے اور پھر وہیں اللہ سے لو لگاتے اور وہیں اپنا اللہ سے راز و نیاز کرتے۔ ایسے ہی نظام چلتا رہا یہاں تک کہ حق آ گیا۔ آپ علیہ السلام حرا میں ہی تھے کہ فرشتہ نے آ کر کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے یہ جواب سن کر مجھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے پکڑا، اور پکڑ کے اتنا زور سے دبایا کہ میں بے طاقت ہو گیا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر پکڑا، پھر اتنا زور سے دبایا کہ لگا میری پسلیاں ٹوٹ جائے گی، میں بے طاقت ہو گیا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار بھی مجھے دبایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ جب نبی علیہ السلام نے ان آیات کریمہ کو سنا تو ان آیات کریمہ کو لے کر وہاں سے گھر آئے۔ اس وقت آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ مجھے کپڑا اڑاؤ، زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ اور یہاں تک الفاظ آتے ہیں، آپ نے کہا کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اما خدیجہ نے آپ کو ڈھارس بدھائی، کپڑا اڑھایا، اور اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ ہرگز گھبرائیے نہیں، ایسا ہرگز نہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا پاک کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ انک لتصل الرحم،
وتکسب المعدوم وتقر الضعیف الضعیف، کہ اے نبی آپ کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو بے نواؤں کے لیے کماتے ہیں اور مصائب زدوں کے لیے آپ امداد کرتے ہیں اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں، جس انسان کے اندر یہ صفات ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ذلیل رسوا نہیں کر سکتا ہے، اس کو ہلاک نہیں کر سکتا ہے۔ پھر جو ہے اما خدیجہ جو ہیں آپ کو اپنے چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل ابن اسید بن عبد العزا کے پاس لے گئیں۔ یہ ورقہ ابن نوفل بن اسید بن عبد العزا یہ بہت بڑے عیسائی کے پادری اور بڑے ایک عالم تھے، عبرانی کتاب لکھتے اور انجیل کو عربی میں جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ اما خدیجہ جو ہے ان کے پاس لے کر گئی اور ان سے کہا کہ میرے چچا کے بیٹے اپنے بھتیجے سے سنو یہ کیا کہتے ہیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بتا دیا۔ ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ کاش میں اس زمانے میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ تم کو تمہاری قوم نکالے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا مجھے وہ نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جو چیز تم لے کر آئے ہو، جو شخص بھی ایسا چیز لے کر آیا اس کو ضرور تکلیف دی گئی، اگر مجھے وہ زمانہ ملا تو میں تمہاری بڑی مضبوط مدد کروں گا۔ پھر کچھ مدت کے بعد ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا اور وہی رک گئی۔ یہ واقعہ ہے اس سے کیا بولتے اس کو شان نزول بھی کہہ لیجئے، کہ وہی نازل ہوئی، پھر اس کے بعد کیا معاملہ پیش آیا۔ الغرض جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے اور پھر زمانے تک وہی رکی رہی، وہی زمانے تک رکی رہی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی کا سلسلہ شروع کیا۔ الغرض جو آیات کریمہ پڑھا گیا اس کی تشریح سن لی جائے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرا پڑھیے، بسم ربک الذی خلق اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ہے اس جونک کی طرح چیز سے جو رحم مادر میں چمٹ گئی تھی۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بہت کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی قلم کے ساتھ۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اقرا بسم ربک الذی خلق میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایک بڑی حکمت کی بات فرمائی کہ آپ اگرچہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ امی ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن اپنے رب کا نام لیجئے، آپ کا رب آپ کو پڑھنے پر قادر کر دے گا۔ آپ اگرچہ امی ہیں لیکن وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ آپ کو علم عطا فرما دے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے عذر کیوں کیا؟ آپ نے کیوں کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں؟ کہتے ہیں کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی کچھ پڑھ کر سناتا تو اس کو دہرانے میں تو کوئی بات نہیں تھی۔ کسی ایک ان پڑھ آدمی کے سامنے بھی اگر کوئی آدمی ایک ورڈ بولتا ہے تو اس کو وہ نقل کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو جو کہا گیا اقرا پڑھیے، آپ نے کہا کہ ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ سوال یہ کہ آپ علیہ السلام کیا پڑھیں، یہ سوال کر رہے ہیں میں پڑھوں کیا؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جبریل امین جو ہے سونے کی تختی پر اس 5 آیات کو لکھا ہوا لے کر آئے تھے اور نبی علیہ السلام کے سامنے آپ نے پیش کیا کہ اس کو پڑھیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نہ کسی اسکول، نہ کسی مدرسے، نہ کسی مکتب، نہ کسی استاد سے کبھی آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو اس لیے آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ لیکن جب جبریل امین نے ان آیات کو پڑھنا شروع کیا تو آپ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دیے۔
امی سے کیا مراد ہے؟ ایک بات آتی ہے کہ نبی علیہ السلام امی تھے، امی سے کیا مراد ہے؟ امی کا مطلب سے سمجھنے سے پہلے بات سمجھیے کہ نبی علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے وہ ایسی جگہ تھی کہ نہ وہاں کوئی یونیورسٹی تھا، نہ وہاں کوئی اسکول تھا، نہ وہاں کوئی پڑھنے پڑھانے کا نظام تھا، کوئی ایسا بندوبست وہاں پر نہیں تھا۔ اس لیے جو ہے عرب سب کے سب امیین کہلائے۔ آپ جو ہے 28 پارہ میں ایک آیت پڑھیں، وہاں پہ ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر کو امیین میں بھیجا، تو گویا کہ عرب والوں کو امیین کہا جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی ایسے پیدا کیے کہ عرب کے لوگوں میں بھی جو کچھ لوگ پڑھے لکھے تھے، جانتے تھے، اس سے بھی اللہ نے آپ کو اس کا بھی موقع نہیں دیا۔ کیوں ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ دنیا کو بتائے کہ آپ کی شان اور آپ کا مقام بہت بلند ہے، کوئی انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ کیسے؟ نہ کسی کے پاس آپ نے پڑھا، نہ کسی اسکول میں گئے، نہ کوئی لکھنا جانا، تو ظاہر سی بات جو کہ انسان کسی سے نہیں کبھی پڑھا، کسی سے کچھ نہیں سیکھا، کوئی کتابیں نہیں پڑھی، لیکن قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی نے ایک شعر کہا ہے کہ لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں۔ جناب نبی علیہ السلام کے جو جوامع الکلمات ہیں، آپ کے ایک ایک ورڈ ایسے ہیں جس کو ہزاروں صفحات میں اس کے ٹرانسلیشن کیے جا رہے ہیں، اس کو لکھا جا رہا ہے، اس پر ریسرچ کیے جا رہے ہیں، اور قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے۔ تو یہ جو ہے کیا چیز تھی؟ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے علم سے علم عطا کیا تھا، اور آپ کو اپنے طرف سے آپ کے شان کو بلند کیا تھا، اور آپ کو ایسا فصاحت و بلاغت اور زبان پر ایسی قدرت دی گئی، اور ایسا آپ کو کیا بولتے اس کو کمیونیکیشن، اور آپ کو بولنے کا ایسا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ آج تک دنیا حیران ہے۔ اور عرب والے جو اپنے زبان دانی پر، جو اپنے اشعار پر ناز کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ پوری دنیا کو وہ لوگ عجمی کہتے تھے۔ عجمی مطلب بالکل جاہل، اور اپنے آپ کو بہت متمدن اور بہت ہی علم والا سمجھتے تھے۔ وہ پوری دنیا، پوری عرب جو ہے نبی علیہ السلام کے سامنے بالکل ہینچ ہو گئے، اور کوئی ان کا ویلو نہیں باقی رہا۔ یہ چیز کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گویا کہ یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ بڑے بڑے شعراء اور بلغا اور بڑے بڑے علم والے بھی آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اس کو اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے۔ یعنی آپ جب بھی پڑھیں، خواہ وہ آیتیں جو ابھی نازل ہو رہی ہیں یا وہ آیتیں جو بعد میں نازل ہوں گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھیں۔ بعض علماء نے، کہیں میں پڑھا تھا، بعض علماء نے یہ کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ نے کہا پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر۔ سوال یہ ہے کہ کیا پڑھیے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ اقرا ما تنفع الناس، آپ پڑھیے وہ چیز جو انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یعنی گویا کہ دنیاوی تعلیم بھی اگر کوئی آدمی اس لیے پڑھتا ہے کہ اس سے انسانیت کو، قوم کو اس سے فائدہ ہوگا، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، میڈیکل سائنس ہے، اور بھی دیگر علوم ہیں جو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، وہ علوم بھی اگر اللہ کے لیے پڑھا جائے اور اس سے امت کو، انسانیت کو فائدہ پہنچایا جائے، تو وہ بھی کیا ہے، وہ ثواب کا مستحق انسان ٹھہرے گا۔ آگے اللہ کہتے ہیں، بہرحال اس میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کر پڑھیے۔ الذی خلق، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ آگے اللہ کہتے ہیں خلق الانسان من علق، یعنی جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ کیا مطلب اس کا؟ اوپر میں بات ہے کہ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، پھر ایک عام بات بول کر پھر خاص اللہ کر رہے ہیں کہ خلق الانسان، کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا کس چیز سے؟ من علق، خون کے لوتھڑے سے۔
اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ انعامات انسان پر ہیں کہ اس کو اللہ نے حسین و خوبصورت بنایا، اس کو عمدہ سیرت دیا، عقل و شعور دیا، علم و دانائی دی، اور نہ جانے اس کو کیا کیا مقامات دیے۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا۔ یہ 6 فٹ 5 فٹ کا انسان پوری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے، پہاڑ اس کے قدموں کے نیچے آ گئے، بڑے بڑے درندے اس کے سامنے بے بس ہو گئے، آسمانوں پر کمندے ڈال دیا، اس نے ہواؤں میں جہاز اس نے اڑائے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا انسان پر ایک خاص کرم ہے۔ علم اور عقل کی جو طاقت اللہ نے اس کو عطا فرمائی، اس کے ذریعے سے پوری روئے زمین کو اس کے تابع اللہ نے کر دیا۔ تو خاص احسانات اللہ کے ان بندوں پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاص طور سے ذکر کیا۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اور وہ اللہ ایسا ہے۔ اچھا، اقرا وربک الاکرم، اقرا وربک الاکرم، کہ آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یعنی آپ جو بول رہے ہیں نا ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، وہ گھبرائیے نہیں، اقرا آپ شروع تو کیجئے۔ ماں کہے اللہ رب کریم ہے جو آپ کو پڑھنا سکھا دے گا۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، وہ ایسا ہے جس نے قلم سے تعلیم دی، یعنی لکھے پڑھے لوگوں کو قلم سے تعلیم دی، اور مطلقاً انسان کو دوسرے ذریعوں سے تعلیم دی جس کو نہیں جانتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کتابت و قلم میں منحصر نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ قلم اور کتابت ہی سے انسان کو علم آئے گا، بلکہ اور بھی بہت سے ذرائع ہیں اور بہت سے چیزیں ہیں جس سے انسان کو علم حاصل ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، ان الانسان بے شک انسان لیطغی حد سے نکل جاتا ہے، سچ میں انسان حد سے نکل جاتا ہے۔ ارآہ استغنا، اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے، بے نیاز سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، اے مخاطب، اے انسان سنو، تیرے رب ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہوگا۔ ارأیت الذی عبدا ینہا، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، بھلا بھلا تو یہ بتلا کہ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اے مخاطب بھلا اس شخص کا حال تو بتلا جو ایک بندہ کو منع کرتا ہے، الذی ینہا، جو منع کرتا ہے، عبدن، ایک بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارائیتا ان کان علی الہدی، بھلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا وہ تقوی کی تعلیم دیتا ہو، او امر بالتقوی، یا تقوی کی تعلیم دیتا ہو۔ ارائیتا ان کذب وتولی، اور اے مخاطب بھلا یہ بتلا کہ اگر وہ شخص جھٹلاتا ہو اور روگردانی کرتا ہو، علم یعلم بان اللہ یرا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ان آیات کا تشریح اور مطلب سمجھیے۔ کلا ان الانسان لیطغی، بے شک انسان حد سے نکل جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان کو اولاً تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، وہ انسان انتہائی کمزور، بے بس، لاچار تھا، اس کو شعور نہیں تھا، وہ ایک ناپاک قطرے کی شکل میں تھا، ماں باپ کے ملنے سے وجود میں آیا، پھر جب وہ دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو بھی لاشعور تھا، وہ پیشاب اور پانی میں تمیز نہیں کر پاتا تھا، اور پھر اللہ نے اس کو تھوڑا علم دیا، تھوڑی جوانی دی، تھوڑا طاقت دیا، تو وہ حد سے نکل گیا اور اس خدا کی نافرمانی پہ اتر آیا، اور اس سمجھا کہ ہم جو ہے ہم بہت ہی طاقتور اور بہت زیادہ علم والے ہیں۔ کہ آگے کہتے ہیں الراہ استغنا، کہ وہ انسان کیا ہے؟ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس پر کوئی پکڑ نہیں، دنیا میں نہ تو ظالم کو اس کے ظلم کی قرار واقعی سزا ملتی ہے، نہ ہی مظلوم کو اس کی کما حق اس کی داد رسی ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ وہ انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس دنیا کا نظام کیا ہے؟ ایک محض طبعی قانون ہے، اور ضوابط ہے، مطابق چل رہا ہے، کہ
کہ یہاں اخلاقی قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی فزیکل لا کے مطابق چل رہا ہے، مورل لا کا یہاں کوئی ویلو نہیں ہے، گویا کہ وہ سمجھتا ہے۔ لیکن اس انسان کو یہ پتا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت بھی کوئی ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے پورے نظام کو اللہ اپنے قدرت میں رکھے ہوا ہے، وہ جب چاہے گا اس کو سزا دے سکتا ہے اور اس کی پکڑ کر سکتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالی یہاں پر ہیں، آگے اللہ انا الی ربک الرجعا، اللہ کہتے ہیں بے شک کیا ہے، تجھ کو رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ گویا انسان کو راہ راست پر رکھنے کا سب سے مؤثر، یعنی افیکٹ کرنے، یعنی اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے سب سے بہتر ذریعہ اللہ نے کہا ان الی ربک الرجعا، یقیناً انسان کو رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ جس انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ مجھے مرنا ہوگا اور اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، اس دن وہ انسان اپنی تمام غلطیوں سے باز آ جائے گا، اور پوری روئے زمین پر اگر انسانوں کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے تو ساری لا قانونیت ختم ہو جائے گی، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور سارا ظلم و بربریت بھی ختم ہو جائے گا۔ انسان کب ظلم و بربریت کرتا ہے؟ جب انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور مجھے دنیا میں ہی جو کچھ ملے گا ملے گا، مر جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی سورہ ہم نے پڑھا، سورہ زلزال، اس میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے کوئی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے کوئی ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ گویا کہ عقیدہ آخرت پر پختہ یقین اور قیامت کے دن کی پیشن گوئی کا خوف انسان کے اندر ہوگا تو انسان خود اپنا حساب کرے گا، اور یہ حساب اس کو ظلم کرنے سے روک دیں گے، تعدی کرنے سے روک دیں گے، اور کسی کے ساتھ برا کرنے سے روک دیں گے انسان کو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالی ولید بن مغیرہ جو نہیں ابو جہل کے بارے میں، کہ ابو جہل جو ہے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو بہت پریشان کرتا تھا، اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو، ینہا جو روکتا ہے، عبدن ہمارے ایک بندے کو، اذا صلی جب نماز پڑھتا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے گردن میں اونٹ کی اونجڑی ڈال دیتا، اور آپ کے سجدے میں جاتے تو آپ کی پشت پر کوئی مطلب بھاری چیز رکھوا دیتا، اس طرح سے پریشان کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی بہت چھوٹی بچی تھی، تو ان کو پتا چلا کہ ہمارے ابو کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو آپ گھر سے بھاگم بھاگ حرم میں پہنچی، اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس گندگی کو صاف کیا، اور آپ علیہ السلام کے اوپر سے اس اونٹ کی اوجری کو ہٹایا، اور اس کو دور کیا۔ اسی طرح ایک موقع پر ابو جہل نے آپ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال دی، اور اتنا زور سے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں، نبی علیہ السلام کی آنکھیں جو ہے باہر نکلنے لگی۔ ایسا واقعہ طائف کے سفر سے واپسی کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ بہرحال ایک واقعہ اور ایک حدیث لکھا ہے، ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ ابو جہل نے لات اور عزا جو اس کو خدا مانتا تھا، قسم کھا کر کہا تھا کہ اگر اس نے پھر نماز پڑھی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انہوں نے پھر نماز پڑھی اور میں دیکھا تو ان کی گردن کو رونٹ ڈالوں گا اور ان کا منہ خاک آلود کر دوں گا۔ ایک دن جو ہے اس نے آپ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا تو غصے میں آپ کو ڈانٹتے ہوئے آپ کی طرف بڑھا کہ اپنی قسم پوری کرے، مگر وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ ابو جہل جو ہے نبی علیہ السلام کو کہا تھا قسم کھا کر کہ میں ان کی گردن میں یہ ڈالوں گا، رسی ڈالوں گا، کھینچوں گا، آپ کے چہرے پہ مٹی ڈالوں گا وغیرہ، اس نے قسم کھائی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے حرم میں، اور بدبخت آگے بڑھا تاکہ آپ کی گردن پر پیر رکھے، نعوذ باللہ، تو ایک اچانک سے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ کہنے لگا کہ آگے بڑھنے پر مجھے اپنے اور محمد کے درمیان
ایک آگ نے روک دیا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خندق ہے اور اس میں پروں والی مخلوق دکھائی دی جو میری تیکا بوٹی کرنے کو تیار تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو فرشتے اس کے چیتڑے اڑا دیتے اور اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیتے۔ الغرض اسی کا ذکر ہے اس میں کہ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص جو روکتا ہے ہمارے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تم نے غور کیا کہ اگر وہ شخص ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کی تعلیم دیتا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس میں نبی علیہ السلام کا حال مذکور ہے اور اس کے بعد جو ابو جہل کا حال مذکور ہے کہ ارائیت ان کان علی الہدی، کہ اگر وہ بندہ جس کو نماز سے روکا گیا ہدایت پر ہو یا دوسروں کو بھی تقوی کی تعلیم دیتا ہو، اس کو نماز سے روکنا کتنی بری بات ہے اور کیسی عجیب بات ہے، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ارائیت ان کذب وتولی، اے مخاطب عام، بھلا اس کے لیے اس کے روکنے کے متعلق تو بتلا کہ اگر وہ شخص منع کرنے والا یعنی جو ابو جہل ہے دین حق کو جھٹلاتا ہے اور اس سے روگردانی کرتا ہو، یعنی نہ عقیدہ رکھتا ہو نہ عمل رکھتا ہو، تو گویا کہ یہ گمراہ شخص ہے۔ تو اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بلکہ بہتر تو یہ تھا کہ یہ خود ہدایت پر آتا اور ہدایت اختیار کرتا اور دوسرے کو ہدایت کا حکم دیتا، لیکن یہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ تو گویا کہ ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی سے مراد نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ارائیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، سے ابو جہل کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جو ہے جھٹلاتا ہے اور روگردانی کرتا ہے، اور کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اللہ جب دیکھ رہا ہے تو اس کی سزا دے کر رہے گا، آج یہ کل ہو کر سزا ملے گی۔ پھر ابو جہل لعین کا جو حالت ہوا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، وہ دنیا میں ایک مردود انسان تاریخ کا حصہ بن گیا جسے اس کے گناہوں نے دنیا میں بھی سزا دی اور آخرت میں سزا ملے گی ہی ملے گی۔ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اور بھی بہت کچھ بولنا تھا، لوگ جوائن ہی نہیں کیے، تفصیل طلب تھوڑا صورت ہے، تھوڑا سا اس میں یاد کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر سنائی دے رہی تھی نہیں؟ آواز جا رہی تھی؟ ہاں آ رہی تھی، وہ بیچ میں تھوڑا سا اچھا اچھا، ہاں تو نیٹ ورک بہت آندھی طوفان ہے، 2-3 دن سے چل رہا ہے ادھر میں، نیٹ ورک بہت ڈسٹرب۔ 3 دن بعد آج لائٹ آئی ہے، وہ پورا وہ گر گیا تھا، سب پول وول سب گر گیا تھا، بہت مسئلہ۔ ابھی عشاء کے وقت لائٹ آئی، ہم سمجھے کلاس ہی نہیں کر پائیں گے، موبائل بالکل چارج نہیں تھا، 10% چارج تھا، الحمدللہ لائٹ آ گئی تو ہو پایا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم یعلم بان اللہ یرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ میں نے اس آیت کریمہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کی ایک تاثیر رکھی ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے اس کلام مقدس کی اس آیت کو کوئی غلطی اس سے ہو رہی ہے، یا اس کے دماغ میں کوئی غلط آ رہا ہے یا کچھ غلط کر رہا ہے، اس آیت کریمہ کو چند بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو فوراً پھیر دیں گے اور وہ گناہ سے رک سکتا ہے۔ علماء اس کے بعد جو ہے اللہ فرماتے ہیں کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں، یعنی یہ جو بدبخت ہے جو نبی علیہ السلام کو نماز سے روکتا ہے، لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، لنصفعا تو ہم گھسیٹیں گے، بالناصیہ اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر، یعنی اس کو ذلیل و خوار کر کے اس کو ہم گھسیٹیں گے اور اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ ناصیتن، کیسی پیشانی؟ ایسی پیشانی، اس کی صفت ہے کاذبہ اور خاطیہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے اور خاطیہ خطا کار ہے، غلط کرنے والی ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِیَہ، اب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جتھا ہے، میرے پاس گروہ ہے، اصل میں
حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے اس بدبخت ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد تم کو پتہ ہے کہ نہیں ہے اس پورے شہر میں سب سے بڑی مجلس اور سب سے بڑا محفل میری محفل ہے اور میرے لوگ زیادہ ہیں، اگر تم نے اپنے کرتب سے باز نہ آیا، یعنی تم نماز پڑھنا نہیں چھوڑے یا اس دین سے تم باز نہیں آئے تو تم کو ہم روکیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو وہ بلا لے اپنی مجلس کے لوگوں کو، یعنی اس کا دعویٰ ہے کہ میرے لوگ بہت زیادہ ہیں، میں تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہوں، تو بلا لے اپنے لوگوں کو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہو اس سے کہ بلا لے اپنے لوگوں کو۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم اللہ تعالیٰ نے ایک خندق سامنے کر دی تھی، جس خندق میں پروں والے فرشتے تھے۔ تم پیچھے کیوں پلٹ گئے؟ تو اس نے کہا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ میں دیکھا کہ ایک آگ ہے، اس آگ میں پروں والے فرشتے ہیں، اگر میں آگے بڑھتا تو میری بوٹی بوٹی کر دیتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر بدبخت آگے بڑھتا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی بوٹی نوچ کر اس کو ختم کر دیتے۔ تو اسی کو اللہ کہتے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو اگر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جتھا ہے اور جماعت ہے تو اپنی مجلس کے لوگوں کو بلا لے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو۔ اب جہنم کے فرشتوں سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یعنی وہ اپنے پیادوں کو بلا لے، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، اور کون مقابلہ میں جیتتا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کبھی نہیں بلا سکتا ہے، اور اگر بالفرض المحال اگر بلا بھی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے ان کی چیٹھی ڈالیں گے اور سب برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ہرگز نہیں، ہے نا، لا تطیعہ واسجد قریب، اے نبی علیہ السلام آپ اس کی بات نہ مانیے، آپ سجدہ کیجئے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ سجدہ مت کیجئے، نماز مت پڑھیے، اللہ کی عبادت مت کیجئے، آپ ہرگز اس کی بات کو نہ مانیے، آپ سجدہ کیجئے اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے اور اللہ سے قریب ہو جائیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو گویا سجدہ جو ہے اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہے اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی بہتر ہے۔ تو اس سجدے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے ایک اللہ سے قرب حاصل کرنے کا، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال سورۃ العلق جو ہم نے پڑھی، قرآن مقدس کی وہ عظیم سورت ہے جس کی شروع کی 5 آیت کریمہ اللہ رب العزت کی پہلی وحی ہے جو غار حرا پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، اور پھر اس کے بعد سارے واقعات آپ کو بیان کیے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو بدبختوں نے تھوڑا سا برتاؤ کیا اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، اور پھر ان کا انجام بھی اللہ نے بیان کر دیا کہ اور فرما دیا الم یعلم بان اللہ یرا، کہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں اگر یہ باز نہیں آتا اپنی اس حرکت سے، لنسفعا بالناصیہ، تو ہم گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی کے جو خطا کار ہے، جھوٹی ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو بلا لے اپنی مجلس کے لوگوں کو۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو۔ کلا ہرگز نہیں، لا تطعه واسجد واقترب، کوئی بات نہیں اے نبی علیہ السلام آپ اس کی بات نہ مانیے، آپ سجدہ کیجئے اور اللہ کے قریب ہو جائیے۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اس میں جو آیت سجدہ ہے ہم لوگ سنے تو وہ سجدہ ادا کرنا ہوگا نا؟ جی